آداب، منصف ٹی وی میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں سید احمد جیلانی۔ ناظرین، جمعیت علماء ہند نے تحفظ آئین ہند و قومی یکجہتی کانفرنس کا انعقاد کیا ہے۔ جمعیت علماء ہند کے ذمہ داران کا کہنا ہے کہ ملک اس وقت انتہائی نازک دور سے گزر رہا ہے۔ ملک بھر میں بڑھتی ہوئی مذہبی شدت پسندی، لاقانونیت اور فرقہ واریت، مسلم پرسنل لا میں مداخلت، غیر آئینی وقف ترمیمی بل، گستاخ رسول پر اپنی نفرت انگیز بیانات، آئین کی بالادستی کو ختم کر دینے کی منصوبہ بندی سازش اور اس جیسے دوسرے سلگتے ہوئے ایشوز پر اور اس طرح کی کوششوں کو ناکام بنانے کا مؤثر لاعمل تیار کرنے کے لیے جمعیت علماء آندھرا پردیش و تلنگانہ کے زیر اہتمام جمعیت علماء ہند ایک تحفظ آئین ہند قومی یکجہتی کانفرنس کا انعقاد کیا ہے، جس میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے شرکت کی۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی کی صدارت میں منعقد اس کانفرنس میں پورے ملک سے مشہور و معروف دانشور، سماجی کارکنان اور علماء کرام شریک ہوئے۔ آئیے آپ کو سیدھے لیے چلتے ہیں آندھرا پردیش کے کڑپا کے جے راج گارڈن، جہاں یہ پروگرام جاری ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ ہم سب کے بزرگ مخدوم اور ملت اسلامیہ ہند کے جرأت مند قائد حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم، حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، یہ بڑا اہم اجلاس ہے اور صرف آندھرا پردیش کا اور کڑپا کا نہیں بلکہ پورے ملک کا ایک تاریخی اجلاس ہے۔ اس اجلاس میں بہت ہی اہم اور مفید تجویزیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں۔ چند منٹ میں آپ سے کچھ عرض کروں گا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہمارا یہ ملک بہت خوبصورت اور بہت وسیع ملک ہے۔ اس ملک میں مسلمان کم سے کم 1200 سال پہلے آئے۔ انہوں نے اس ملک کی تعمیر میں، اس کی ترقی میں حصہ لیا اور آج اس ملک کے گوشے گوشے میں ان کی عظمت اور ان کی خدمت کے خوبصورت نقوش ثبت ہے۔ پھر ایک دور آیا جب اس ملک میں باہر سے آنے والے سفید فام انگریزوں نے قبضہ کر لیا۔ مسلمان اس ملک میں آئے تھے، وہ یہیں بس گئے تھے، انہوں نے اس کی دولت کو یہی استعمال کیا تھا، لیکن انگریز اس طرح آئے کہ انہوں نے یہاں سے دولت جمع کی اور اس کو سمندر پار اپنے ملک برطانیہ کو بھیجا اور یہ پورا ملک غلام بنا لیا گیا۔ پھر اس ملک میں آزادی حاصل کرنے کی لڑائی شروع ہوئی تو سب سے پہلی آزادی کی جنگ 1754 عیسوی میں ہوئی، جو سلطان ٹیپو شہید کے جو سراج الدولہ کے والد نے لڑی، اور 1757 میں دوسری بڑی جنگ ہوئی جو مرشد آباد بنگال میں لڑی گئی۔ سراج الدولہ اس میں ہندوستان کے قائد تھے، اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں تھا اور اس میں ہندوستانیوں کو شکست ہو گئی۔ پھر مسلمان مسلسل آزادی کی لڑائی کے لیے کوشاں رہے۔ انہوں نے بکسر میں انگریزوں کا مقابلہ کیا۔ یہیں سے قریب سلطان ٹیپو شہید نے 1864 میں انگریزوں سے جنگ کی اور اس میں شہید کر دیے گئے۔
پھر 1857 آیا جس کو لوگ غدر کہتے ہیں. یہاں سے برادران وطن آزادی کی اس لڑائی میں ان کی شرکت شروع ہوئی. 1857 سے پہلے کم سے کم 100 سال اس ملک میں آزادی کی لڑائی لڑی گئی. نہ اس میں ساورکر تھے نہ کوئی اور تھے. وہ لڑائی صرف مسلمانوں نے لڑی. اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے لڑی, اس ملک کی محبت میں لڑی, اور ہندوستان میں رہنے والوں کو غلامی سے بچانے کے لیے لڑی. اور اس کے سلسلے کو کم و بیش 1947 تک, جب تک ملک آزاد نہیں ہو گیا, ہمارے بزرگوں نے اس لڑائی کو جاری رکھا. 1947 میں ملک آزاد ہوا. آپ جانتے ہیں 15 اگست 1947 کو باضابطہ ہندوستان کی آزادی کا اعلان ہوا, اور 29 اگست 1947 کو یہ تجویز منظور ہوئی کہ ہندوستان کسی اور ملک کے دستور کو نہیں لے گا, بلکہ اس کا اپنا دستور و آئین ہونا چاہیے. اس کے لیے دستور ساز کمیٹی بنی. اس میں 38 مسلمان حضرات بھی تھے. جو دستور ہمارا ہے, حالانکہ مسلمانوں نے اس ملک کو متحد رکھنے کی آخری دم تک کوشش کی. میرے بھائیوں, ملک کا یہ دستور اس تصور کے ساتھ بنایا گیا کہ یہ مختلف قوموں و تہذیبوں کا ایک گلدستہ ہو. مختلف مذہب کے ماننے والے, مختلف زبانوں کے بولنے والے اور مختلف تہذیبوں سے تعلق رکھنے والے ایک ساتھ مل کر, بھائی بھائی بن کر اس ملک میں زندگی گزاریں. اور اسی لیے اس میں ایک حصہ فنڈامنٹل رائٹس کا رکھا گیا, جس کی بعض دفعات کا حوالہ ابھی کئی تجویزوں میں آیا ہے. اس میں دفعہ 25 بھی رکھی گئی. اس دفعہ کے تحت ہمارے ملک کے ہر شہری کو مذہبی آزادی حاصل ہے, اور 3 باتوں کو مذہبی آزادی کا حصہ مانا گیا ہے. ہر شخص کو عقیدہ رکھنے کی آزادی ہوگی. نمبر 1, ہر شخص کو اپنے مذہب کی پریکٹس کی, اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی ہوگی. اسی کے تحت ہم مسلم پرسنل لاء کا مطالبہ کرتے ہیں, اور ہم یونیفارم سول کوڈ کی مخالفت کرتے ہیں. اور تیسرے, ملک کے ہر شہری کو اپنے مذہب کی تبلیغ کی اجازت ہوگی. وہ دوسروں کو اپنے مذہب کے بارے میں بتائے, اس کی آزادی ہوگی. یہ اس ملک کے دستور میں ہمیں حق دیا گیا. میرے بھائیوں اور بزرگوں, اسی طرح ہمیں دستور کی دفعہ 29 میں اپنے اداروں کی آزادی دی گئی. جیسے ہم مدرسے قائم کرتے ہیں, اسکول قائم کرتے ہیں, اور اقلیتوں کے لیے خصوصی طور پر حقوق رکھے گئے. اس وقت جو جمعیت علماء ہند تحفظ آئین و دستور کا یہ اجلاس کر رہی ہے, یہ اسی پس منظر میں ہے. مسلمانوں سے مذہبی آزادی چھینی جا رہی ہے, مسلمانوں سے شریعت پر عمل کرنے کا حق چھینا جا رہا ہے, مسلمانوں کو اپنے مذہب کی تبلیغ سے منع کیا جا رہا ہے, مسلمانوں کو ان کے مدارس اور ان کے اداروں پہ حملہ کیا جا رہا ہے. اس پس منظر میں ملک کی سب سے قدیم تنظیم جمعیت علماء ہند نے یہ پروگرام اس وقت آپ کے شہر میں رکھا ہے. آندھرا پردیش کی جمعیت اور خاص کر جو کڑپا کے احباب ہے, وہ ہم سب کے شکریہ کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اتنا عظیم الشان اجلاس منعقد کیا ہے. میرے بھائیوں اور بزرگوں, ہمیں خود اپنی سوچ بنانی ہوگی, اپنے مدارس کو خود زندہ رکھنا ہوگا,
अपने मदारिस की खुद मदद करनी होगी, और जब मदारिस के खिलाफ कोई आवाज उठे तो मजबूत सफ बनकर सामने खड़ा होना पड़ेगा। हमें खुद अपने औकाफ की हिफाजत करनी होगी, इस लड़ाई को हमें लड़ना होगा, और जहां तक इसमें जाना पड़े वहां तक हमको जाना पड़ेगा। हम इस बात का इरादा करें कि हुकूमत कानून कुछ भी बनाए, लेकिन हम अपनी निजी जिंदगी में कानून शरीयत के पाबंद रहेंगे और शरीयत के मुताबिक अमल करने का एहतमाम करेंगे, तो इस तरह हम इस मुल्क की इससे हिफाजत कर सकते हैं। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, हम लोग हिंदुस्तान की हुकूमत से अपील करते हैं कि चाहे औकाफ का मसला हो या यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसला हो, वो कोई भी ऐसा कानून बनाने से गुरेज करे जिससे मुसलमानों का बुनियादी मजहबी हक मुतासर होता हो। केरला से लेकर कश्मीर तक और आसाम से लेकर मुल्क की आखिरी सरहदों तक हर मुसलमान की और इस मुल्क के हर इंसाफ पसंद शहरी की यह आवाज है। इतना बड़ा ठाठे मारता हुआ मजमा, जाहिर है कि इसमें करपा और उसके मुजाफात के और आंध्र प्रदेश के लोगों की बड़ी तादाद है। इसके हवाले से मैं इस रियासत के चीफ मिनिस्टर जनाब चंद्रा बाबू नायडू से जमीयत उलमाए हिंद की तरफ से भी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से भी और इस मजमे की तरफ से भी अपील करता हूं कि इस वक्त जो गवर्नमेंट औकाफ का उसने तरमीमी बिल बनाया है, जिसका मकसद मुसलमानों के औकाफ पर कब्जा करना है, उनका चेहरा एक सेकुलर चेहरा समझा जाता है। मुसलमानों ने उनको वोट दिया है और न सिर्फ आंध्र प्रदेश और ये तेलुगु रियासतें बल्कि पूरे मुल्क के मुसलमान उनको उम्मीद की नजर से देखते हैं। वो पूरी कुव्वत से इस बिल की मुखालफत करे, वो इसको पास नहीं होने दे, वो यूसीसी के मंसूबे की भी मुखालफत करे और इस मुल्क में सेकुलरिज्म की हिफाजत का, यहाँ के संविधान की हिफाजत का एक मजबूत जरिया बने। इस तरह पूरे मुल्क में उनकी क़यादत को कबूल किया जाएगा और अक़लियतों का, इंसाफ पसंद शहरियों का और रियासत आंध्र प्रदेश की हुकूमत खास तौर पर अपनी जिम्मेदारी को महसूस करे और मुल्क की सबसे बड़ी अक़लियत बल्कि दूसरी अक्सरियत की आवाज को समझे। ये मजलूमों की आवाज है और ये इंसाफ पसंदों की आवाज है। अल्लाह ताला इसे आसान फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमीयत उलमाए हिंद कोई सियासी जमात नहीं है। इक़्तिदार की कुर्सी पर कौन बैठता है, कौन जाता है, कौन इलेक्शन लड़ता है, कौन इलेक्शन में कामयाब होता है, कौन नाकाम होता है, जमीयत उलमाए हिंद को मुल्क की आजादी के बाद से इससे कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन हम एक जमात और मजहबी जमात है। हमें मुल्क से मोहब्बत है, मुल्क हमारा है। हमारे आबा व अजदाद हजारों साल से इस मुल्क में रहते चले आए हैं। हम मुल्क में अमन व अमान, भाईचारगी, मोहब्बत, एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत के साथ रहने को तरजीह देते हैं और हम ये समझते हैं
کہ جب تک ملک میں پیار و محبت رہے گا ملک چلے گا اور عزت و آبرو کے ساتھ چلے گا۔ اگر پیار و محبت کو آگ لگ گئی، ایک دوسرے کے دکھ اور سکھ میں شریک ہونا چھوٹ گیا تو یہ ملک برباد ہو جائے گا، تہس نہس ہو جائے گا۔ ہم نے اسی لیے آپ کو دعوت دی تھی، اگرچہ حضرت مولانا خالد صاحب نے ملک کی آزادی کے سلسلے میں آپ کے سامنے حقائق کو رکھا ہے، آپ نے سنا ہے، لیکن یہ بات بھی بتائی کہ ہم نے دلی کے اجلاس میں یہ سمجھ کر کہ ملک کی حکومت جو یکساں سول کوڈ یعنی یونیفارم سول کوڈ کا نعرہ بلند کر رہی ہے، وہ گورنمنٹ اس وقت اپنے پیر کے اوپر کھڑی ہوئی نہیں ہے، بلکہ دو بیساکھیوں کے اوپر ہے۔ ایک بیساکھی بہار میں نتیش گورنمنٹ آئے اور دوسری بیساکھی آندھرا پردیش کے اندر چندرا بابو نائیڈو جی کی بیساکھی آئے۔ ہم یہ چاہتے تھے کہ ہم ان دونوں پارٹیوں کو یہ بتائیں کہ ملک کے اندر جب تک ملک کے دستور کی حفاظت نہیں کی جائے گی اس وقت تک ملک اپنے پیر پر کھڑا نہیں رہ سکتا۔ ہم نے ایک اجلاس بہار میں کیا، یہی چیز بتانے کے لیے ہم نے دلی کے اجلاس میں یہ بات کہی تھی کہ ہم چندرا بابو نائیڈو جی کا جو وطن ہے ہم کڑپا کے اندر اجلاس کریں گے اور اس جلسے کے اندر 5 لاکھ آدمی جمع ہوں گے۔ اگرچہ جمعیت علماء ہند نے آج سے پہلے کبھی ملک کی آزادی کے بعد، ملک کی آزادی سے پہلے کڑپا میں کبھی کوئی ایسا اجتماع اور جلسہ نہیں کیا تھا، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے، ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ ملک کا مسلمان اپنے ملک کا وفادار ہے، وہ ملک کے اندر امن و امان کو قائم رکھنا چاہتا ہے۔ ہم نے 5 لاکھ آدمیوں کو دعوت دی اور آج اس جلسے میں 5 لاکھ سے زیادہ لوگ جمع ہیں۔ آنا جانا مشکل ہے، چلنا پھرنا مشکل ہے۔ مجھ کو شہر سے یہاں تک آنے میں 5 گھنٹہ لگ گیا، جبکہ کتنی گاڑیاں پولیس کی میرے ساتھ تھی، سارے راستے بند ہیں۔ میں یہاں آ گیا، میں خوش ہوں اس بات سے کہ آپ اتنی بڑی تعداد میں یہاں آئے۔ ہمارا جو جلسہ تھا، ہم نے جو بات 1 مہینے پہلے دلی میں کہی تھی،
وہ بات ہماری پوری ہو گئی. تقریر کرنا ہمارا مقصد نہیں تھا. ہمیں تو گورنمنٹ کو یہ دکھلانا تھا، چندرا جی کی گورنمنٹ کو، کہ آپ جس صوبے اور اسٹیٹ کے چیف منسٹر ہیں وہاں کا مسلمان چاہتا کیا ہے. جمعیت علماء ہند کی آواز پر جمع ہو گئے، ہمارا مقصد پورا ہو گیا. ہم یہ سمجھتے ہیں کیا؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے یہاں جمع ہونے کی آواز صرف اس پردیش ہی میں نہیں، پورے ہندوستان میں نہیں، پوری دنیا کے اندر پہنچ رہی ہے. ہم جمعیت علماء ہند یقینی سمجھتی ہے کہ اللہ اگر چاہے گا تو یہ بل ریجیکٹ ہوگا، پاس نہیں ہوگا انشاءاللہ. آپ کی گورنمنٹ جن بیساکھیوں کے اوپر بی جے پی گورنمنٹ ٹکی ہوئی ہے، آپ کی گورنمنٹ اس آواز کے بعد جو آج آپ آواز دے رہے ہیں، یقیناً اس بل کی مخالفت کرے گی. ہم اس ملک کے رہنے والے ہیں. ہمارے اس ملک کے اندر کیرلا سے لے کر کشمیر تک اور منی پور سے لے کر بمبئی تک ہمارے لاکھوں اوقاف ہیں. آج سے نہیں، اس ملک میں مسلمان 1300 سال سے رہتا ہے. 1300 سال سے کیرالہ سے لے کر شمالی ہندوستان تک، مغربی ہندوستان سے لے کر مشرقی ہندوستان تک 1300-1400 سال سے ہمارے اوقاف ہیں. بڑی بڑی مسجدیں ہیں. دلی کی جامع مسجد سے بادشاہوں کی بنائی ہوئے بڑی بڑی مسجدیں ہیں. آج تک قانون یہ تھا کہ جو قبرستان ہے یا مسجد ہے یا خانقاہیں ہیں، اگرچہ ان کے کاغذات نہیں ہیں، لیکن ان کی صورت یہ بتا رہی ہے کہ وہ مسجد ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ مسلمانوں کا وقف ہے. اس لیے جو پرانا دستور تھا وقف کا، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو مسجد ہے اس کو وقف مانا جائے گا. چنانچہ آج تک 1300 سال سے کاغذات میں اس کو
وقف ہی بتایا جاتا ہے. یہ پرانا وقف ایکٹ تھا. ملک کی بدنصیبی ہے کہ آج جس ترمیمی بل کو لا کر ہمارے سر کے اوپر پہنایا جا رہا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر وقف کے کاغذات نہیں ہیں تو اس کو وقف نہیں مانا جائے گا. ہم 1300 سال پہلے کے کاغذات کہاں سے لے آئے؟ 600 سال، 700 سال، 800 سال، 500 سال کے کاغذات کہاں ملیں گے؟ لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہم مسلمان ہیں، مسجد خدا کا گھر وہی معتبر ہوگا جو وقف زمین کے اوپر ہے. جو زمین اللہ کی زمین ہے، کوئی اس زمین کا مالک نہیں ہے. کسی کی زمین کو چھین کر مسجد نہیں بنائی جا سکتی. اگر بنی ہے ہم اس کو مسجد نہیں سمجھتے. مسجد خدا کا گھر وہی ہے جو خدا کی زمین کے اوپر ہے. جو اللہ کی زمین پر نہیں ہے ہم اس کو مسجد نہیں مانتے. بابری مسجد کا مقدمہ 50 سال تک جمعیت علماء نے لڑا ہے. فیض آباد اجودھیا کی عدالت سے لے کر لکھنؤ تک، الہ آباد تک، اور الہ آباد سے سپریم کورٹ دلی تک کروڑوں روپیہ خرچ کیا تنہا جمعیت علماء ہند نے. ہم کہتے تھے کہ اکھاڑے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں مندر تھا، بابر نے مندر کو توڑ کر مسجد بنائی ہے. ہم کہہ رہے تھے، ہم نے عدالتوں میں کہا، پلیٹ فارموں پر کہا، سپریم کورٹ میں کہا کہ اگر یہ قانوناً ثابت ہو جائے کہ بابر نے مندر کو توڑ کر رام جنم بھومی میں مسجد بنائی ہے، ہم چھوڑ دیں گے. لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا. مسجد کی کھدائی ہوئی کوئی چیز نہیں ملی. جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تو مکمل فیصلہ ہے، لکھا ہوا، اعلان ہوا اس کا کہ مسجد اپنی جگہ پر مسجد ہے، کسی مندر کو توڑ کر مسجد نہیں بنائی گئی. دوسرا فیصلہ یہ ہے سپریم کورٹ کا کہ جن لوگوں نے مسجد کو شہید کیا، مسجد کے اندر گھس کر بت رکھا ہے، وہ مجرم ہے. لیکن ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ تیسرا فیصلہ اب یقیناً یہ آئے گا کہ مسجد مسجد ہے، مندر نہیں ہے، مسلمانوں کا حق ہے. لیکن تیسرا فیصلہ آیا کہ ہم مسجد اکھاڑے کو دیتے ہیں. ہم کچھ نہیں کر سکے، وہ ہماری سب سے بڑی عدالت ہے. لیکن ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ بابری مسجد مسجد تھی. ہندوستان کا سپریم کورٹ بتاتا ہے مسجد اپنی جگہ پر ہے. آج اس کو مندر بنا دیا، لیکن پوری بی جے پی اس کو اپنے الیکشن کا معیار نہیں بنا سکی. بے آباد ہے. اجودھیا کو یہ سمجھا جا رہا تھا کہ وہ ملک کی
مذہبی دارالسلطنت بن جائے گا، لیکن کوئی نہیں نہ آنے والا نہ جانے والا۔ میرے بھائی، جمعیت علماء ہند ملک کے اندر امن و امان کو قائم رکھنا چاہتی ہے۔ ہم سڑکوں پر نہیں اترے، ہم نے کوئی احتجاج نہیں کیا۔ سپریم کورٹ ہمارا ہے، ہمارے ملک کی سب سے بڑی عدالت ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا یہ فیصلہ اگرچہ بابری مسجد اکھاڑے کو دے دی گئی، لیکن اس کا یہ فیصلہ کہ مسجد اپنی جگہ پر ہے، مندر توڑ کر نہیں بنائی گئی، ساری دنیا جو چاہے کہے، ہم کہتے ہیں کہ ہم جیت گئے، ہم ہارے نہیں ہیں۔ آج یہ مسئلہ وقف کا چلا دیا، ایک وقف کا قانون بنا ہوا ہے، ملک کی آزادی سے پہلے سے بنا ہوا ہے۔ اس کے اندر جمعیت علماء نے اپنے بڑے بڑے اجتماع کر کے اس کی کمزوریوں کو دور کرایا، اور آج وہ قانونی بل ہے۔ اس کے اندر یہ بات ہے، وقف بائی یوزر، کہ جو وقف کی حیثیت سے، مسجد کی حیثیت سے، درگاہ کی حیثیت سے، خانقاہ کی حیثیت سے، قبرستان کی حیثیت سے 100 200 3 4 5 میں کہتا ہوں 1300 سال سے چلا آ رہا ہے، اس کے کاغذات ہیں یا نہیں ہیں؟ چونکہ اس کی صورت وقف کی ہے، اس کی صورت عبادت گاہ کی ہے، سینکڑوں سال پرانا ہے، اس لیے اس کو وقف ہی مانا جائے گا۔ اسی قانون پر عدالتوں کے فیصلے ہیں، وقف کونسل کے فیصلے ہیں، وقف بورڈ کے فیصلے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہندوستان میں مسلمان اسلام کا ماننے والا ہے، قانون یہ ہے کہ جو وقف ہے وہ وقف ہی رہے گا، جس کی صورت وقف کی ہے اگرچہ اس کے کاغذات نہ ہو، اس کو وقف ہی مانا جائے گا۔ آج تک اسی کے اوپر عمل ہو رہا ہے۔ آج یہ ترمیمی بل، میں جس کی صورت کو برا سمجھتا ہوں، وہ ترمیمی بل یہ آ رہا ہے کہ اگر کاغذات نہیں ہے اس وقف کو وقف نہیں مانا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ اس کو کھا جائے گی۔ ہمارے ہزاروں اوقاف، لاکھوں اوقاف، 800 سال، 700 سال، 600 سال پرانے بڑی بڑی مسجدیں ہیں، اور ان سے ملحقہ زمینیں ہیں جن کو یہ گورنمنٹ کھانا چاہتی ہے۔ ہم نے آپ کو جمع کیا ہے تاکہ آپ اپنی صوبائی گورنمنٹ کے سامنے اپنے اس نظریے کو رکھیں کہ مذہبی اعتبار سے ہمارے اوقاف ہیں، اس کے خلاف اگر کوئی نیا بل آتا ہے جو ہماری ان اوقاف کو ہڑپ جانے کے لیے قانون بناتا ہے، ہم اس قانون کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ نعرہ تکبیر،
जमीयत उलमाए हिंद, मौलाना अरशद मदनी। अब मैं आपको इस वक्फ ने, इस तरमीमी बिल ने जिसकी हम मुखालफत कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूं, ये मौजूदा तरमीमी बिल नहीं है। दर हकीकत मुसलमानों के औकाफ को खा लेने के लिए बिल लाया गया है, हड़प करने के लिए बिल लाया गया है, मुसलमानों की जायदादों को छीनने के लिए बिल लाया गया है। देखिए, आज तक हिंदुस्तान में जहां भी वक्फ बोर्ड है, उस वक्फ बोर्ड के जितने मिंबर होते हैं, वो मिंबर गवर्नमेंट के बनाए हुए नहीं होते, बल्कि उन मिंबरों का इलेक्शन होता है। लेकिन वो सारे मिंबर मुसलमान होते हैं। क्यों? वक्फ मुसलमानों का है। मुसलमानों के औकाफ पर वक्फ बोर्ड के अंदर काम होता है, इसलिए 11 मिंबर होते हैं आम तरीके पर। शर्त है वो 11 के 11 इलेक्शन से आते हैं और सब के सब मुसलमान होते हैं। अब आप देखिए, इस बिल की नंबर 11 का ए, पेज नंबर सफा नंबर 6, वो ये कहते हैं कि बोर्ड के 11 मेंबर जो गवर्नमेंट जिनका इंतखाब करती है, इंतखाब नहीं होगा बल्कि गवर्नमेंट उन 11 को खुद मुंतखब करके बगैर इलेक्शन के लाकर रखेगी। हम क्या जानते हैं कि किन को रखते हो। फिर वो कहते हैं कि इन 11 में से सिर्फ 4 मेंबर मुसलमान होंगे और 7 मेंबर गैर मुस्लिम होंगे। वक्फ हमारा है, हमारे बाप दादा का है, हमारी जमीनें हैं। वो जो 7 मेंबर ज्यादा हैं और वो मुसलमान नहीं है, वो क्या जाने कि वक्फ की हिफाजत किस तरह होगी। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट सूबाई गवर्नमेंट है, उसको खाना चाहती है। हमारे वक्फ हैं, हमारे बाप दादा के वक्फ हैं, जिनकी तादाद 11 है, उस 11 में से सिर्फ 4 मुसलमान होंगे, बाकी सब क्रिश्चियन, हिंदू और कौन कौन होते हैं। मगर सवाल यह है कि हमारा वक्फ किस तरह महफूज रह सकेगा। हमने चेयरमैन के सामने यह बात कही, पूरा बोर्ड था 32-33 पार्लियामेंट के मेंबरों का, हमने उनके सामने कहा कि आज तक शर्त है कि सारे मेंबर मुसलमान होंगे, इसलिए तो वक्फ मुसलमानों का है, गैर मुस्लिम कैसे आएंगे। वो कहते हैं नहीं, इस नए वक्फ को कहा जाता है गवर्नमेंट की तरफ से कि हम औकाफ की हिफाजत के लिए ये तरमीमी बिल लाए हैं। हम कहते हैं कि तुम औकाफ की जड़ खोदने के लिए ला रहे हो। हम इसीलिए कहते हैं कि मुसलमान इस तरमीमी बिल की तायीद नहीं कर सकता। इसीलिए हमने चेयरमैन के सामने कहा, पार्लियामेंट के मेंबरों के सामने कहा, हम आपके सामने कह रहे हैं कि आप इनकी कमजोरियों को समझिए। ये कह रहे हैं
کہ ہم مسلمانوں کے اوقاف کی حفاظت کے لیے ترمیمی بل لائے ہیں. ہم کہتے ہیں جھوٹ بول رہے ہو، تم اوقاف کو مسلمانوں کے آگ لگانے کے لیے یہ بل لائے ہو. دوسری بات، وقف کونسل کے اندر یہ دفعہ نمبر 9 بل کی صفحہ نمبر 5، سینٹرل وقف کونسل، اس کے 22 ممبر ہوں گے. یہ دوسری چیز ہے. ان 22 ممبران کے اندر وہ کیا کہتے ہیں؟ نمبر 1 9B کہتے ہیں 3 ممبران پارلیمنٹ ہوں گے. ان کا مذہب کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہے. پھر فرماتے ہیں 2 جج ہوں گے، مذہب کی کوئی قید نہیں. 3 اور 2 5. 1 وکیل ہوگا جس کو گورنمنٹ لے کر آئے گی، مذہب کی کوئی قید نہیں. 6 4 وقف کے ماہر ہوں گے، مذہب کی کوئی قید نہیں. 6 اور 4 10 مرکزی حکومت کا 1 ملازم ہوگا، مذہب کی کوئی قید نہیں ہے. 11 اور 1 انچارج اس کا یونین منسٹر ہوگا. 12 کوئی قید نہیں. اور پھر لکھتے ہیں 9C کے اندر 10 مسلمان ہوں گے. آپ کیا سمجھے؟ مسلمانوں کا وقف بل ہے جس کو لا رہے ہیں، لیکن اس کے اندر 10 مسلمان اور 12 غیر مسلم ہیں. مسلمانوں کی تعداد کم کیوں ہے؟ اگر ووٹنگ ہوگی اکثریت کدھر جائے گی؟ وقف ہمارا ہے، ہمارے باپ دادا کا ہے. جس طرح ملک کی آزادی کے بعد سے آج تک وقف کونسل کے اندر، وقف بورڈ کے اندر سب کے سب ایک یونین منسٹر کے علاوہ سارے مسلمان ہوتے تھے. گورنمنٹ کی طرف سے ان کو داخل نہیں کیا جاتا تھا، ان کا الیکشن ہوتا تھا. آپ کو وہ قانون کیوں خلاف لگتا ہے؟ ہمارے باپ دادا کا وقف ہے. مسلمان اس کے انچارج ہوں گے، مسلمان ان کے اپنے اوقاف کے رکھوالے بنیں گے. ہم اسی لیے اس کی مخالفت کرتے ہیں. اور آگے چلیے، فرماتے ہیں وقف کے بارے میں میں مختصر کر کے بتاتا ہوں. وقف کے ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ وقف بورڈ کیا کرتا ہے. یہ پرانے وقف بورڈ کے دستور کی 40ویں دفعہ ہے کہ کوئی زمین ہے، عمارت ہے، اس کو لایا گیا کہ یہ وقف کی عمارت ہے، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ وقف بورڈ کرے گا. یہ جو موجودہ ترمیم ہے اس کا دفعہ نمبر 20 صفحہ نمبر 9 یہ کہتا ہے کہ ہم دفعہ 40 کو ختم کرتے ہیں. کیا مطلب؟ بورڈ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کے وقف ہونے کا فیصلہ کرے. یہ فیصلہ ہمارا ہوگا، گورنمنٹ فیصلہ کرے گی یا کلکٹر فیصلہ کرے گا، وقف بورڈ فیصلہ نہیں کرے گا. وقف بورڈ کے ناک، کان، ہاتھ، پیر کاٹ دیے گئے. آگے کہتے ہیں
107 آج کے وقف کے اندر یہ دفعہ ہے 107. کیا ہے؟ اگر کسی آپ کے شہر کی عمارت میں کوئی آدمی 50 سال سے قبضہ کیے ہوئے ہے، اتنے لمبے قبضے کے بعد مالک اگر چھڑانا چاہتا ہے تو چھڑا نہیں سکتا. اس کو رہتے رہتے اتنا حق ہو گیا کہ اب اس جائیداد کو جو چھوڑا نہیں سکتا. یہ قانون ہے 1963 کا. لیکن جو پرانا وقف بورڈ تھا اس کے اندر یہ بات تھی کہ اگر یہ جائیداد وقف جائیداد ہے تو وقف بورڈ اس کو چھوڑا سکتا ہے. میری اور آپ کی اگر اپنی جائیداد ہے اور آدمی 50 سال سے 60 سال سے اس میں رہ رہا ہے، ہم اس کو نہیں چھوڑا سکتے. لیکن اگر وہ جائیداد وقف جائیداد ہے اور اس جائیداد پر کسی نے قبضہ 50 سال سے 60 سال سے کر رکھا ہے، وقف بورڈ کو یہ اختیار حاصل ہے کورٹ میں جائے اس کو چھوڑنا پڑے گا. کیوں؟ یہ وقف جائیداد ہے. آج یہ قانون کہتا ہے کہ ہم اس نئے قانون کے اندر دفعہ 107 کو ختم کرتے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ ہم یہ لا رہے ہیں اوقاف کی حفاظت کے لیے. ایسا جھوٹ بولا جا رہا ہے. یعنی اگر وقف مقبرے کے اوپر، مان لیجئے مسجد کے اوپر، پنجاب میں مسجدوں کے اندر لوگ رہتے ہیں، مسلمان چلے گئے، اس قانون کے اعتبار سے اگر وقف بورڈ جائے اور جا کر یہ کہے کہ اس مسجد کو خالی کرو، پرانا وقف قانون کہتا ہے خالی کرنا پڑے گا. لیکن یہ کہتا ہے کوئی ضرورت نہیں ہے، اس نے ہمارے وقف کو کھا لیا. اور آگے چلیے، دفعہ 108 میں کوئی پاکستان چلا گیا، اس کی جائیداد فوراً کسٹوڈین نے اپنے قبضے میں کر لی. آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے، جو لوگ گئے ہیں ان کی جائیدادیں کسٹوڈین میں چلی گئی. لیکن اگر وہ وقف کر کے گیا ہے تو وہ وقف کسٹوڈین میں نہیں جائے گا. قانون آج تک یہی ہے. اب آپ سنیے، یہ ترمیمی بل کہتا ہے کہ ہم دفعہ 108 کی پرانی وقف بورڈ کو ختم کر دیں گے. کیا مطلب ہے؟ ساری ان کی دی ہوئی مسجدیں، جائیدادیں، اگر آج تک ان کے اوپر کسٹوڈین کا قبضہ نہیں ہے، اس ترمیمی بل کے آنے کے بعد سب کسٹوڈین قبضہ کر لے گی، چاہے وہ مسجد ہو چاہے قبرستان ہو. میرے بھائی، میں یہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کے صوبے سے اس کی تائید ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زمینیں، وہ مقبرے، وہ درگاہیں جو آج تک وقف کے اندر داخل تھی اب وہ وقف سے نکل جائیں گی. ہم اسی بنیاد پر کہتے ہیں آپ حضرات کی یہ آواز جو آج اس میدان سے ابھر رہی ہے، انہی بنیادوں کے اوپر ہم کہتے ہیں کہ وہ آواز اس وقف کے ترمیمی بل 2024 کے خلاف یہ آواز اٹھنی چاہیے. جمعیت علماء ہند، میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایک مذہبی جماعت ہے، ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم آپ کی گورنمنٹ سے، صوبائی گورنمنٹ سے یہ کہتے ہیں کہ مسلمان
پورے ملک کا مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ یہ وقف ترمیمی بل مسلمانوں کے اوقاف کو برباد کرنے کے لیے، ہڑپ کرنے کے لیے جو چند مثالیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ تو 3 صفحے ہیں ہمارے، آپ اس کے خلاف اپنی رائے کو متحد کریں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے اس جمع غفیر کے جمع ہو جانے کے نتیجے میں یقیناً یہ آواز ارباب اقتدار کے کانوں تک پہنچے گی انشاءاللہ، اور یہ بات ہوگی کہ بی جے پی گورنمنٹ کے اس مسلمانوں کی جائیداد کو آگ لگانے اور کھانے والے بل کی مخالفت کی جائے گی۔ جمعیت علماء ہند آج کے وہ حالات جو اس دنیا کے اندر ہیں یا ملک کے اندر ہیں ان کو بڑے گہرے طریقے پر دیکھتی ہے۔ ملک کے اندر جو بات چیت چل رہی ہے فرقہ پرستی کی، چاہے وہ مکانوں کے اوپر بلڈوزر چلنے کی بات ہو یا آسام کے اندر مسلمانوں کو ملک کے اندر رہنے کے حق سے محروم کرنے کی ہو یا مسلمانوں کے مدرسوں کو بے بالو پر کرنے کی ہو، جمعیت علماء ہند ان تمام چیزوں کی مخالفت کرتی ہے۔ اسی طرح ہم فلسطین کے مسئلے کو اگرچہ ہمارے ملک کے پرائم منسٹر نے پہلے دن یہ بات کہی تھی کہ فلسطین کے لوگ دہشت گرد ہیں، میں نے اس وقت یہ بات اخبارات میں دی تھی اور میڈیا کے اندر دی تھی کہ مجھے افسوس ہے کہ ارباب اقتدار یہ نہیں جانتے کہ مسئلہ کیا ہے۔ مسئلہ تو صرف اتنا ہے کہ اسرائیل کو یورپ اور امریکہ نے خلافت اسلامیہ ترکیہ کو توڑ کر اسرائیل کو جنم دیا، بیت المقدس اس میں نہیں تھا۔ اس کے بعد امریکہ یورپ نے مل کر اسرائیل میں اپنی فوجیں بھیج کر فلسطین کے اوپر قبضہ کیا، بیت المقدس پر قبضہ کیا، ہزاروں آدمی مارے گئے، بیت المقدس پر قبضہ کیا، فلسطین کو اپنا غلام بنا لیا۔ اس کے بعد پھر شام کے اوپر حملہ کیا اور گولان کی پہاڑیوں پر قبضہ کر کے یہودیوں کی بستیاں بسا دی۔ اگر یہ کہتے ہو کہ فلسطینی دہشت گرد ہیں، آزادی کی لڑائی نہیں ہے، تو ماننا پڑے گا کہ جواہر لال نہرو جنہوں نے یہاں آزادی کی لڑائی لڑی ہے وہ بھی دہشت گرد تھے۔ یہ ماننا پڑے گا گاندھی جی دہشت گرد تھے، ابوالکلام آزاد دہشت گرد تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ تم کچھ نہیں جانتے۔ ان کا موقف بدلا، اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ اسرائیل کر رہا ہے وہ تنہا اسرائیل نہیں ہے، پورے امریکہ کی طاقت، امریکہ کے اسلحے، امریکہ کے بمبار طیارے، سب کچھ اسرائیل کے ساتھ ہیں، اور مسلمان بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو مارا جا رہا ہے اور ان کو بھوک کی تپش کے اندر ان کی جان نکالی جا رہی ہے۔ ہم اس کے مخالف ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو دنیا کے اندر ہو رہا ہے دنیا مخالفت کر رہی ہے، وہ اسرائیل کو ظالم سمجھتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی
اسرائیل کا معاملہ تھمنے کو نہیں آ رہا ہے. ہم مخالف ہیں. دنیا میں سب کو جینے کا حق ہے، اسی طریقے سے فلسطینیوں کو بھی جینے کا حق ہے. دوسری بات، ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ملک کا دستور جمعیت علماء کے لوگوں کا بنایا ہوا دستور ہے. مولانا ابوالکلام آزاد، مفتی کفایت اللہ، مولانا حسین احمد مدنی، مولانا حسرت موہانی، یہ وہ لوگ ہیں جو ہندوستان کے دستور کو بنانے کے اندر شریک ہیں. اس لیے کہ جیسے جیسے ملک کی آزادی قریب آتی تھی، جمعیت علماء بار بار کہتی چلتی تھی ہم سے وعدہ کرو کہ ملک جب آزاد ہوگا تو ملک کا دستور سیکولر دستور ہوگا. گاندھی جی، موتی لال نہرو، جواہر لال نہرو، گووند بلبھ پنت، لوگ وعدہ کرتے چلتے تھے، پوری کانگریس، کہ ملک کا دستور سیکولر دستور ہوگا. وہ دستور کی دفعات جن کے اندر مذہب کو زندہ رکھنے اور زندگی کے ساتھ ضمانت دی گئی ہے، مولانا ابوالکلام آزاد، حسرت موہانی، مفتی کفایت اللہ کی بنائی ہوئی دفعات ہیں. آج ان دفعات کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ دفعات بڑھائی ہوئی دفعات ہیں. کسی کو کچھ پتا نہیں ہے. آج جو لوگ اقتدار پر ہیں انہیں پتا نہیں کہ ملک کی آزادی میں قربانی کنہوں نے دی ہے، ملک کا دستور کیا کہہ رہا ہے، انہیں کسی چیز کا پتا نہیں. مجھے حیرت ہوئی جس دن پٹنے میں ہمارا جلسہ تھا، مجھے لوگوں نے پرائم منسٹر کا ویڈیو سنایا جس میں پرائم منسٹر یہ کہہ رہے تھے کہ ہندوستان کے دستور کے اندر کہیں وقف کا ذکر نہیں ہے. میں نے اپنے سر کو پیٹا. ملک کا وزیر اعظم یہ کہتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے، میں نے کہا کل کو تم کہنے لگو گے کہ ملک کے دستور کے اندر حج کا کوئی ذکر نہیں ہے، پرسوں وہ کہو گے کہ ملک کے دستور میں نماز کا کوئی ذکر نہیں ہے، اگلے دن کہو گے کہ ملک کے دستور میں روزے کا کوئی ذکر نہیں، مسجد کا کوئی ذکر نہیں. ارے اللہ کے بندے، اسلام اور مذہب کی ضمانت ملک کے دستور میں دی گئی ہے. یہ ہمارا مذہب ہے. مگر میں کیا کہوں، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آج جو لوگ اقتدار کی کرسی پر بیٹھے ہیں انہیں مذہب ہی کا نام نہیں آتا، نہ وہ کچھ جانتے ہیں. ہمیں ہمارے مذہب کی ضمانت دی گئی ہے. ہم اس ملک میں زندہ ہیں، یہیں مریں گے، یہیں پیدا ہوئے ہیں. اور مولانا ارشد مدنی، ہندوستان، نعرہ تکبیر، آئین ہند، اپنے مذہب کے ساتھ زندہ رہیں گے. ہمارا ایمان ہے، ہمارا مذہب مرنے والا مذہب نہیں ہے. جنہوں نے ہمارے مذہب کو مارنے کے لیے اپنے تیر و تفنگ چلائے ہیں وہ خود مٹ گئے مذہب اسلام سے. اپنی طرف سے طاقت پیدا کر دی. یہ اللہ کا احسان ہے. اللہ چاہے گا تو وہ ہمارے خاص طور پر اس مذہبی معاملے میں ہماری مدد کرے گا، بلکہ گورنمنٹ اور ملک کی فرقہ پرست ذہنیت
اسلام کو بدلنا چاہتی ہے، ختم کرنا چاہتی ہے، یکساں سول کوڈ کو لانا چاہتی ہے، وہ لوگ انشاءاللہ ناکام و نامراد ہوں گے اور مذہب اسلام انشاءاللہ زندہ رہے گا۔ میں آپ سب کا اور جن لوگوں نے اس اجلاس کے لیے دامے درہمے سخنے مدد کی ہے، میں ان سب کا اور انتظامیہ پولیس والوں کا، ارباب سیاست کا جو یہاں ہیں، میں اپنے دل کی گہرائیوں سے ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالی آپ حضرات کے آنے کو قبول فرمائے۔ اس خاص پیشکش میں فی الحال اتنا ہی۔ آداب۔